السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو آور چینل ناولستان۔ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اور آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں غربت جاں ناول کی ایپیسوڈ نمبر 2۔ رائٹر ہے اس کی فائزہ شیخ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو تمام ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشنز ٹائم پر مل سکیں۔ اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ اس ناول کو بھی آپ سب لوگ اتنا ہی پیار دیں گے اور اپریشیٹ کریں گے جتنا باقی ناولس کو آپ لوگ کرتے رہے ہیں۔ کمنٹس آپ کی بہت اہمیت رکھتے ہیں، ہمیشہ آپ سے بولتی ہوں کہ کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کمنٹ باکس میں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے یا کیسا نہیں لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے، دونوں صورتوں میں بتایا کریں۔ بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ ایک دوست کا تھا، باؤل وہیں شیلف پر رکھ کر وہ چلا گیا۔ یہ لڑکا بھی نا ذرا پتہ نہیں چلتا اس کے مزاج کا۔ نہ جانے مسز غریب سے کیا کچھ کہہ رہی تھی پر اس کی گمسم نظریں وہیں تھی جہاں وہ باہر گیا تھا۔ انمتا بیگم کی بات سن کر فرحان بھی حیران رہ گئے۔ اس وقت وہ نسیم صاحب کے ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ بڑی سی چادر میں لپٹی، چہرے پر نقاب لگائے انمتا بیگم سامنے بیٹھی تھی۔ افتخار ماموں بھی موجود تھے، وہ انمتا بیگم کے سگے چچا زاد بھائی تھے۔ نسیم صاحب سے کہ ان سے دوستانہ تعلقات تھے، یمنا کی شادی کی تیاری اور پھر نسیم صاحب کے انتقال کے موقع پر پیش تھے۔ آنٹی انکل کا ایکسیڈنٹ جس طرح اور جہاں ہوا آپ کو پہلے ہی ساری تفصیل بتا چکا ہوں۔ جب میں انکل کے پاس پہنچا تو وہ بے ہوش تھے اور ان کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ کسی اور چیز کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا، میں بس انہیں گاڑی میں ڈال کر فوری طور پر ہسپتال لے گیا۔ یہ میرے تعجب کی بات ہے کہ ان کے پاس اس وقت 1,00,000 روپے کی رقم موجود تھی۔ اسی وقت یمنا چائے کی ٹرے لے کر اندر آئی اور میز پر رکھ کر چائے بنانے لگی۔ تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی انمتا؟ افتخار ماموں نے حیرت سے پوچھا۔ نسیم صاحب کے باس افسوس کے لیے گھر آئے تھے افتخار بھائی، پھر جاتے وقت رقم کا تقاضا بھی کر گئے تھے۔ لا حول ولا قوت، کتنا خبیث شخص ہے۔ اس نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ ابھی نسیم کو مرے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ ان تمام باتوں کے دوران فرحان کی نظریں کسی کے اداس چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ نگاہوں کی گرمی محسوس کر کے اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو فرحان کی نظروں میں اپنا جھلملاتا عکس دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، میں کل ہی نسیم کے باس سے جا کر ملتا ہوں۔ یمنا چائے دے کر باہر چلی گئی۔ افتخار ماموں کی بات فرحان کو بھی واپس حواسوں میں لے آئی۔ خبیب لاشاری اس وقت ٹریڈ مل پر تیز دوڑ رہا تھا۔ آج اس کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس کے سلسلے میں اسے شاہ انڈسٹریز سے ملاقات کرنی تھی۔ وہ اپنی ساری تیاری مکمل کر چکا تھا۔ ساری رات بیٹھ کر اس نے پریزنٹیشن تیار کی تھی۔ اسے پوری امید تھی کہ آج کا کانٹریکٹ بھی لاشاری انڈسٹریز کو ہی ملے گا۔ خبیب لاشاری سکندر لاشاری کا اکلوتا بیٹا، اکلوتا سہارا تھا۔ سکندر صاحب اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہشات کی تکمیل شروع سے ہی کرتے آئے تھے، جس کی وجہ سے اس میں ضدی پن کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ خبیب ایک بار جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتا تو اس کی ہو جاتی۔ اس کی عادت تھی جیتنا، وہ جیت پر صرف اپنا حق سمجھتا تھا۔ وہ اپنا ورک آؤٹ کر کے باہر آیا جہاں اس کے ملازم پہلے سے ہی سب چیزیں ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ خبیب نے ٹاول سے اپنا پسینہ پوچھا اور اورنج جوس پینے لگا۔ خبیب فریش ہو کر نیچے آیا جہاں پوری فیملی بیٹھی بریک فاسٹ کر رہی تھی۔ خبیب نے سب کو سلام کیا اور میٹنگ کے لیے جانے لگا، مگر پیچھے سے آتی سکندر صاحب کی آواز نے خبیب کے چلتے قدم روکے۔ برخوردار، اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی، ناشتہ تو کرتے جاؤ۔ سکندر صاحب اسے بغیر کچھ کھائے جاتے دیکھ کر بولے۔
سوری ڈیڈ، آج میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور ویسے بھی میں نے ابھی جوس لیا ہے۔ انجوائے یور بریک فاسٹ۔ اوکے بائے ڈیڈ۔ خبیب ان کی سنے بغیر نکلتا چلا گیا۔ خبیب نے گاڑی نکالی اور فرحان کے نمبر لیے پہ کال ملائی۔ بے وفا انسان، کہاں ہے تو؟ میں کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ تو ایک بار مل تو صحیح، تیری گردن نہ مروڑی تو میرا نام بھی خبیب لاشاری نہیں۔ خبیب فرحان کی بات سنے بغیر بولنا شروع ہو چکا تھا جب اسے فرحان کی تکن زدہ آواز سنائی دی۔ یار نہ پوچھ، میں بہت پریشان ہوں۔ تو آفس پہنچ، میں آ رہا ہوں۔ میں نے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ خبیب نے بھی اوکے کہہ کر کال کٹ کی اور گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ خبیب آفس پہنچا تو اس کی نظر اپنے سامنے کسی لڑکی سے چپکتے اختر پر پڑی جو یقیناً اس سے فلرٹ کر رہا تھا۔ خبیب نے نفی میں سر ہلایا کہ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا اور اختر کے قریب جا کھڑا ہوا۔ مسٹر اختر، کم ان مائی آفس، خبیب نے اپنی ازلی انداز میں کہا اور تیز قدم اپنے آفس کی طرف لینے لگا۔ افتخار بھائی کی بات انمتا بیگم پر بجلی بن کر گری تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ شخص اتنا گھٹیا اور کمینہ نکلے گا۔ دل تو چاہ رہا ہے گھونسا مار کے اس کا منہ توڑ دوں، پر غریب کو امیر کے سامنے یہ جرأت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ نسیم صاحب کے باس نے رقم کا مطالبہ کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر پیسوں کا بندوبست نہیں ہوا تو وہ یمنا یا ہمنا کسی کو بھی لے جائے گا۔ بصورت دیگر قانونی کارروائی کی دھمکی دی تھی۔ انمتا بیگم حق دق سی ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پریشانی تھی۔ ہمنا اور یمنا دونوں ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ درد کی تیز لہر انمتا بیگم کا دل کاٹ گئی۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، نکالتے ہیں کوئی حل، افتخار ماموں نے انہیں تسلی دی۔ آپ کیا کریں گے افتخار بھائی؟ مجھے تو کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ 1 لاکھ کی رقم کہاں گئی کوئی نہیں جانتا، اور اب نسیم کے پاس باس کا مطالبہ، میں کیا کروں گی افتخار بھائی؟ یہ کہتے ہوئے وہ رو دی۔ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ آپ ان کی بات پر انمتا بیگم کو یاد آیا کہ آپ ان کی بیگم باتوں باتوں میں جتا بھی گئی تھی کہ کیا آج کل افتخار کے تمہارے گھر زیادہ ہی چکر لگ رہے ہیں۔ وہ سر جھکا کر اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ اگلے ہی دن یمنا کی ساس آ گئی تھی۔ انہوں نے بھی شادی سے انکار کر دیا تھا اور خوب سنا کر گئی تھی کہ ایک نوجوان لڑکا روز تمہارے گھر آتا ہے اور تم بغیر تم کی طرح دیکھتی رہتی ہو۔ اس شہر نے سوائے رسوائی کی کہ یمنا کو کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ یمنا بے بسی میں گھری روتی رہی، لیکن وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی، اسے اس شہر میں نہیں رہنا تھا۔ یمینا کمرے میں اپنا سامان پیک کر رہی تھی جب انمتا بیگم کمرے میں آئی اور اسے سامان باندھتا دیکھ تعجب سے بولی، بیٹا کہاں جا رہی ہو تم؟ امی میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہیں اس گھر کی در و دیوار۔ میں نہیں رہ سکتی امی، پلیز مجھے مت روکیں۔ یمنا میں بہت دور جانا چاہتی ہوں، لوگوں کی تمسخرانہ نگاہوں کا سامنا نہیں کر سکتی۔ میں اتنی بہادر اور مضبوط نہیں ہوں کہ اپنی آنکھوں سے اپنی بے بسی اور رسوائی کا تماشا دیکھ سکوں۔ یمنا کی آواز بولتے ہوئے رون گئی، آنسو کا گولا جیسے حلق میں پھنس کر رہ گیا اور وہ بڑی مشکل سے اپنے نچلے لب کو انتہائی بے دردی سے کچلتے ہوئے آنکھوں میں آئی طغیانی کو روکنے کی صحیح کرنے لگی۔ انمتا بیگم نے اسے انتہائی دکھ اور صدمے سے کی نگاہوں سے دیکھا۔
جو ان کی لاڈلی بیٹی تھی اور اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، اس کا دکھ پریشانی دیکھ نہیں پاتی تھی۔ اس وقت اسے دکھ تکلیف میں دیکھ کر ان کا کلیجہ کٹ رہا تھا۔ یمنا میری گڑیا، اچھی طرح سے رو لو، مت روکو سمندر کو جو تمہیں اندر ہی اندر ڈبو رہا ہے۔ ماں کی بات سن کر یمنا بے اختیارانہ انداز میں آ کر بری طرح رو دی۔ یہ اچھا نہیں ہوا امی، ابو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے بہت ہرٹ کیا ہے انہوں نے۔ آج پہلی بار دل آج پہلی بار اس کے منہ سے باپ کے لیے شکوہ نکلا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو لاڈ اور پیار میں پالا تھا۔ اپنی ہتک اور ٹھکرائے جانے کے احساس نے یمنا کے لبوں کو آزاد کر دیا تھا۔ مجھے ان سے یہ امید ہرگز نہیں تھی وہ ہمیں ایسے چھوڑ جائیں گے۔ جب میرے اپنوں نے ہی میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تو پھر میں سالار کو کیا دوش دوں؟ شاید مجھ میں ہی کوئی کمی رہ گئی ہوگی جو یہ سب میرے ساتھ ہوا۔ آخر میں یمنا خود کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر انمتا بیگم تڑپ کر رونے لگی۔ نہیں میری جان، تمہارے اندر کوئی کمی نہیں، میری بیٹی دنیا کی سب سے اچھی اور پیاری لڑکی ہے۔ کمی تو سالار کی سمجھ اور اس کی عقل میں ہے جس نے تم جیسے ہیرو کو ٹھکرا دیا۔ وہ بیٹی کا سبھی چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیتے ہوئے بولی، اپنی ہتھیلی سے آنسو صاف کرتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں گویا ہوئے، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ زندگی نے عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا، کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا۔ انمتا بیگم نے اسے نہیں روکا تھا۔ وہ سب اپنا یہ گھر بیچ کر لاہور شفٹ ہونے والے تھے۔ یمنا اور ہمنا کی ساری تیاری مکمل تھی، آج ٹکٹس بھی وہ لے آئی تھی۔ انمتا بیگم اپنے کمرے میں کچھ ضروری کام کر رہی تھی جب باہر سے دھاڑ کی آواز سنائی دی۔ انمتا بیگم دہلتی ہوئی باہر آئی جہاں اکرام سے پورے گھر میں توڑ پھوڑ مچا رہا تھا۔ انمتا بیگم نے روکنے کی کوشش کی تو اکرام سیٹھ کے گنڈوں نے ان کو زور سے دیوار کی طرف دھکا دیا اور وہ وہیں گرتی چلی گئیں۔ خون ان کے ماتھے سے بھل بھل بہنے لگا۔ ماں کی چیخ و پکار سن کر ہمنا بھاگ کر باہر آئی جہاں اس کی نظر ماں کے بے سدھ ہوئے وجود سے ہوتی فرش کو لال کرتے خون پر پڑی۔ ہمنا نے زوردار چیخ ماری اور ماں کی طرف لپکی، مما مما پلیز اٹھے، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مما وہ ابھی کچھ اور بھی بول رہی تھی جب کسی نے انتہائی بے دردی سے اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ کہاں پہ چلی ہے چھمک چھلو، ذرا دیدار تو کرا دے۔ ویسے تیری ماں کو بھی عزت راس نہیں تھی جب کہا تھا کہ مجھے نکاح میں دے دے، لیکن نہیں، پھر دیکھو کیا ہوا، مر گئی بیچاری۔ کرام سیٹھ مکرو کہہ کے لگاتا ہوا ایک پل میں ہمنا کے وجود کو کندھے پر ڈال کر جانے لگا۔ ہمنا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں اسے مارنے لگی اور اسے مسلسل روتے ہوئے چیخ رہی تھی، لیکن کوئی نہیں تھا جو اسے بچاتا۔ نیلی آنکھیں اپنی تڑپ و بے بسی پر ماتم کزا تھیں۔ اکرام سیٹھ اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے اڈے کی طرف لے جانے لگا۔ اس کی گاڑی نکلتے ہی یمنا جو بینک سے اپنے پیسے لینے گئی تھی گھر میں داخل ہوئی اور سامنے ماں کے بے جان وجود کو دیکھ کر پتھرا گئی۔ جسم سے جان نکلنا کسے کہتے ہیں یہ کوئی یمنا سے پوچھتا۔ یمنا پاگلوں کی طرح ماں کا سر گود میں رکھے انہیں جگا رہی تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ان کی سانسوں کی ڈور تو کب کی ٹوٹ چکی ہے۔ یمنا بس یکٹک اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اسے نہیں پتا چلا۔ کب انمتا بیگم کو غسل دیا گیا، ہوش اسے تب آیا جب انمتا بیگم کو تدفین کے لیے لے جایا جانے لگا۔
یمنا پور پور زخمی ہوتی ماں باپ کو پکار رہی تھی، لیکن وہ دونوں تو اتنی دور جا چکے تھے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تم نے تو تھک کے دشت میں خیمے لگا لیے، تنہا کٹے کسی کا سفر تم کو اس سے کیا؟ اکرام سے جانتا تھا کہ یمنا اور افتخار صاحب اس کے گھر ضرور آئیں گے، اس لیے وہ ہمنا کو اپنے گھر لے جانے کے بجائے ایک کوٹھے پر لے گیا جہاں کی مالکن رانی بائی تھی۔ وہ جوان لڑکیوں کو خریدنے اور بیچنے کا دھندا کرتی تھی۔ اکرام سے جیسے ہی کوٹھے میں آیا، ایک سے ایک دوسریزہ نے اس کی راہوں میں اپنا آپ بچھایا۔ یہی انہیں سکھایا گیا تھا، جتنا مال اتنی کمائی۔ اکرام سے یہاں پچھلے 10 سالوں سے آ رہا تھا، نہ جانے کتنی ایسی عورتوں سے اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ اکرام سے کے کندھے پر کسی لڑکی کو دیکھ کر رانی بائی کی باتیں کھل اٹھی، کیونکہ اکرام سے جب بھی آتا تھا ایک سے ایک خوبصورت لڑکی لاتا تھا۔ رانی بائی نے اکرام کے لیے خاص کمرے کا دروازہ کھولا اور اسے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ اکرام سے خوشبوؤں سے بسے کمرے میں داخل ہوا اور ہمنا کو بیڈ پر لٹایا۔ ہمنا کو دیکھ کر رانی بائی کی آنکھیں چاکیلا ہو گئیں۔ اتنا نایاب حسن شاید ہی انہوں نے دیکھا تھا۔ واہ اکرام، اس بار تو ہیرا لایا ہے، دل خوش کر دیا ہے تو نے۔ رانی بائی ایک ادا سے اپنے بالوں کی لٹ چھٹکتے ہوئے بولی۔ اکرام سے کی غلیظ نظر میں اب رانی بائی کے سراپے پر تھی، جو ڈیپ گلے کی بلیک ساڑی جس میں جسم کے تمام حصے اڑیاں ہو رہے تھے، بازو سرے سے ہی ناپید تھے۔ اکرام سے ان کی طرف بڑھا اور کھینچ کر رانی بائی کو خود کے قریب کیا۔ ہاں میری رانی، تیرے لیے لایا ہوں یہ ہیرا، جی بھر کے عیش کر، لیکن اس سے پہلے مجھے بھی خوش کرنا ہوگا۔ اکرام سے رانی بائی کے اڑیاں ہوتے بازو پر انگلیاں پھیرتا ہوا بولا۔ رانی بائی بھی اس کی طلب کو سمجھ چکی تھی، ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے روم میں لے گئی۔ رانی بائی نے کمرے میں آ کر 2 گلاسوں میں حرام مشروب ڈالا اور نزاکت سے چلتی ہوئی سیٹ اکرام کے پاس آ بیٹھی۔ ایک گلاس اسے تھمایا اور دوسرا اپنے لبوں سے لگا گئے۔ دونوں کے بیچ خاموشی کا وقفہ تھا۔ جب اکرام سے اپنے مقصد کی بات پر آیا، دیکھ رانی، میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس مہینے ایک شاندار لڑکی تیرے اس کوٹھے کی زینت بناؤں گا، تو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب تیری باری۔ اکرام سے بول کر رانی کو دیکھنے لگا۔ ہاں ہاں میرے راجا، یاد ہے، کل تک تجھے بھی خوش کر دیا جائے گا۔ رانی بائی غلاظت سے بھرپور حرام شے منہ لگاتی ہوئی بولی اور پھر وہاں گہری خاموشی چھا گئی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ پھر نیو ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم۔